آج کا پروگرام پشاور کے حلقہ N31 کے نام بیسیکلی حلقہ N31 میں زیادہ تر پشاور کے شہری علاقے آتے ہیں. حیات آباد اور گلبرگ جیسے پوش علاقے بھی اس حلقے کا حصہ ہے. اس حلقے کے کیا مسائل ہیں اور اب تک حل کیوں نہیں ہوئے، یہ اور اس سے جڑے کئی سوالات جو ہیں ہم یہاں کے علاقہ مکینوں سے جانیں گے اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس سوالات پہ. تو چلتے اپنے پروگرام کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. جس وقت میں حلقہ N31 کے علاقے لنڈی ارباب میں موجود ہوں. بیسیکلی اس علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیوریج کا نظام درہم برہم ہے، اسٹریٹ لائٹس یہاں پر نہیں ہے، پرائمری سکولز کی یہاں پر کمی ہے. مزید کیا مسائل ہے اس علاقے کے لوگوں سے بات کریں گے. السلام علیکم، یہ بتائیے گا کیا مسائل ہے آپ کے علاقے کے؟ وعلیکم السلام. پہلے تو ہم آپ کی مشکور ہیں کہ آپ یہاں آئے اور یہاں کے مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں. فرسٹ آف آل جو ہے بجلی کا مسئلہ ہے، دوسرا جو ہے وہ گیس کا مسئلہ ہے جی، اور تیسرا جو ہے وہ صفائی کا مسئلہ ہے. اور اسکول بھی یہاں پہ کم ہے. ہم نے تقریباً یہ 3 ادوار گزرے، کوئی کام نہیں ہوا ہے یہاں پہ. شکریہ جی. یہ بتائیے گا جو مسائل انہوں نے بتائے، تو کیا اس مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے کسی عوامی نمائندے سے یا کسی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے آپ نے بات کی ہے؟ ہاں جی، ہم گئے کئی MPA کے پاس، MNA کے پاس. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کوئی کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے نہ یہی آتے ہیں، نہ کوئی بیچتا ہے اور نہ ہی کام کرتے ہیں یہ لوگ. جی، اس وقت میں نوتیا کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پہ اگر میرا کیمرہ مین رضوان شیخ آپ کو دکھائے تو کھدائیاں کی گئی ہے. تقریباً اس علاقے کے لوگوں کے مطابق 1 مہینے سے یہاں پہ یہی سچویشن ہے، جا کے یہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اسی طرح یہاں بھی سیوریج کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے. ہمارے ساتھ اس علاقے کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، بتائیے گا اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے. یار علاقے کے مسائل آپ الحمدللہ آپ کا کیمرہ مین آپ کو اگر دکھائے، یہ دیکھو مطلب 11-12 بجے ہیں ابھی تک وہ صفائی والا نظام ایسا ہے. دوسرا گیس تو الحمدللہ بالکل نہیں ہے، مطلب 1 گھنٹے 2 کے لیے آتے ہیں پھر نہیں. اور پانی کا بھی یہ مسائل ہے، گٹر سارے بند ہیں، نالیاں بند ہے، یہ سڑک جگہ جگہ پر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی مطلب یہ پرسان حال نہیں ہے. پتہ نہیں ہے ہمارا کیا بنے گا یہ تو. اچھا، آپ بتائیے گا جو مسائل ہے آپ کے علاقے میں، تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا آپ نے کسی حکام سے بات کی ہے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یا سے لاسٹ ٹائم جو MNAs یا MPAs سلیکٹ ہوئے تھے انہوں نے اس علاقے کے لیے کوئی کام کیا ہوا تھا؟ نہیں، ابھی تک کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. سب لوگ جاتے ہیں، MPA کے پاس جاتے ہیں، MNA کے پاس جاتے ہیں. جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو تب دیکھ سکتے ہیں. جب الیکشن کا وقت نہیں ہوتا نا تو وہ ہم کو نظر نہیں آتے. بس جب ووٹ مانگنے آتے پھر ہمارے کام کچھ بھی نہیں کرتے. میں اس وقت تیغال پایام میں موجود ہوں اور اگر میرا کیمرہ مین رضوان شیخ آپ کو دکھائے تو اس روڈ کو آپ دیکھ لیں کہ یہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور یہاں پر شہریوں کی آمد و رفت جو ہے وہ شدید متاثر ہے. ہمارے ساتھ کچھ اس علاقے کے لوگ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ اس کے علاوہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاکال پایان کا وزٹ کیا. تاکال پایان کا مسائل تو بہت زیادہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے. 4 سال حکومت گزر گیا لیکن MNA MPA صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. خاص کر ہمارا مسائل جو ہے نا بجلی کا ہے. 1 گھنٹہ بجلی ہوتا ہے، 3 گھنٹے نہیں ہوتے. ہمارا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسری بات ہے کہ گیس کا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. گیس کی وجہ سے بچوں کو اکثر صبح سویرے ناشتہ نہیں ہوتے، وہ اسکول مدرسے وغیرہ اس طرح جاتا ہے. دوسرا ہمارے سیکورٹی کا خطرہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک تاڑا ہے، اس میں جو پولیس ہے، ادھر ہمارے نزدیک مقبرہ ہے، اس میں آپ جائے سارا نشائی لوگ ادھر بیٹھتا ہے، سارے نشائی لوگ ادھر بیٹھتے ہیں لیکن اس کو کوئی رکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں. جو لوگ بیچتا ہے وہ بھی اس طرح گھومتے پھرتے ہیں، سب لوگ دوسرے لوگوں سے ملے ہوئے. تو آپ مہربانی کر کے کہ آپ جی نیوز کے واسطے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ روڈوں کا مسئلہ، خاص کر بجلی اور گیس کا مسئلہ یہ اور سیکورٹی کا یہ اگر حل ہو جائے تو بہت شکریہ آپ لوگوں. جی آپ بتائیے گا کیا ایشوز آپ کو یہاں پہ پیش آ رہی ہے؟ مسئلہ ہے نا کہ بس کام بھی نہیں ہے لوگوں کا، اور بجلی بھی نہیں ہوتا ہے، اور گیس میس بھی نہیں ہوتا ہے. جو اتنا غریب لوگ ہے سارا کام خراب ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. اس وقت ہمارے پاس سابق صوبائی وزیر ارباب عالمگیر موجود ہے جو کہ N31 سے امیدوار بھی ہے. ان سے پوچھتے اور جی بتائیے گا کیا آپ کے پرائورٹیز ہے اور انتخابی اکھاڑے میں آپ اتر آئے، ذرا بتائیے گا کون کون سے آپ کے علاقے کے مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہے؟ 2 قسم کے مسائل ہیں. ایک تو اس ملک کے مسائل ہیں جو کہ سب سے زیادہ معاشی مسائل ہیں، پھر ہمیں گورننس کے مسائل ہیں. لیکن ان سب کو چھوڑ کے عوام کا جو کنسرن ہے
وہ ہے پانی، بجلی، گیس اور تعلیم۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومتوں نے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی۔ میری تو یہ کوشش ہے کہ ہم بجلی، گیس، پانی کم از کم یہ تو ٹھیک کریں۔ میں اتنا یہ بھی بتا دوں کہ اس کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن خدا کرے کہ ایسے لیڈرشپ آئے جو ان مسائل کی طرف توجہ دیں، جو اپنے آپ کے ان کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو بھی لیڈر آتے ہیں اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایسے لیڈرز آئیں، ایسے لوگ آئیں جو لوگوں کے مسائل حل کریں، اور یہ لوگوں کے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں، چاہے ہماری مرضی ہو یا ہماری مرضی نہ ہو، یہ مسائل ہم نے حل کرنا ہے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں حیات آباد میں موجود ہوں۔ یہ پشاور کا پوش علاقہ ہے، اور زیادہ تر جو سابق اراکین اسمبلی ہے یا سابق وزراء ہے وہ اسی علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے انہی کی زبانیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، بتائیے گا آپ مسائل کے حوالے سے۔ سر جی مسائل تو بہت ہے یہاں پہ حیات آباد پہ، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے۔ ابھی گیس بھی نہیں ہے، پہلے گیس ہوا کرتا تھا، ابھی نہیں ہے۔ اس کا ریٹ بھی بہت بڑھا دیا ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ ابھی جو ہے ایندھن سارے جو ہے وہ چولہے بند ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو پانی کے وہ گیس کا مسئلہ ہے، لوگ جو ہے سلنڈر بھر کے لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی بھی ہے، اب بجلی ڈیلی تقریباً 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے یہ نہیں ہوتی، اور بغیر بتائے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے، تو یہ مسئلہ۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ ایئر پولوشن دیکھیں، پاس ہی یہاں پہ فیکٹریز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی وہ ریگولیشنز نہیں ہے، رولز ریگولیشن، بس ہر ایک جو ہے وہ گیس یہ آلودگی چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے اس کے لیے کنٹرول کرنے کی، جس لوگوں کو ریسپیریٹری پرابلمز ہے بہت۔ جی بتائیے گا کیا ایشوز ہے آپ کے علاقے میں اور اب تک حل کیوں نہیں ہوئے؟ سر جی ابھی تک تو یہ ایشوز تو بہت ہیں۔ ایک تو بجلی کا بہت ایشو ہے، دوسرا جو ہے نا گیس کا بہت پرابلم ہے۔ میرا خیال ہے رات کو اگر نہیں ہوتی ہے، گیس نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا بات یہ جو آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، صفائی میں جتنے علاقوں میں ہوتی ہے بعض علاقوں میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا ایشوز جو ہے نا سر، اس میں بیلوں کا بہت مسئلہ ہے۔ بجلی یا گیس نہیں ہوتی ہے لیکن بل اتنا ہے، سر KPK کا بل ادھر سے پورا کرتے ہیں۔ جتنا پیمنٹ حیات آباد میں ہوتی ہے نا، اس سر KPK میں اتنا پیمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ جی آپ بتائیے گا ایشوز کیا ہے اور حل کیوں نہیں ہو رہے؟ زیادہ تر ایشو تو یہاں پر موبائل سنیچنگ کی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے موبائل چھینے جاتے ہیں، یا زیادہ تر جو نا پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے یا PDS ایجنسی بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں حل تو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہے پولیس، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ جب کوئی سنیچنگ کرتے تو دیکھتے کہ یار یہ تو چھوٹا سا کام ہے، بس جانے دو، تو نہیں، ہم اسے کیسے جانے دیں گے؟ جانے نہیں دینی چاہیے اس کو۔ باقی اس کی پیچھے چلنی چاہیے کہ یہ کیا وجوہات ہے، اس گینگ کو نکالنی چاہیے۔ تو یہاں پر اس طرح کی حالات ہے، حیات آباد جس طرح سیکیور تھا وہ آج اس طرح نہیں ہے۔ آج اس وقت ہم N31 کے علاقہ ریگی میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر پہنچتے ہی ہمارا سامنا جو ہے وہ گندگی کے اس ڈھیر سے ہوا ہے، اور گندگی کا یہ ڈھیر جہاں اس کے باعث اس علاقے میں بدبو پھیل گئی ہے، تو وہی اس گندگی کے ڈھیر کے باعث اس علاقے میں کافی بیماریاں جو ہے وہ بھی پھیل گئی ہے، اور اس وجہ سے اس گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے یہاں کے جو مکین ہیں وہ کافی ایشوز ہیں ان کو۔ کتنے وقت سے یہ گند یہاں پہ پڑا ہے اور کیوں جو ہے اس کو نہیں اٹھایا جا رہا؟ جب WSSP کی حکومت ختم ہو گیا، 4-5 مہینے ہو گئے یہ گند پڑا ہے۔ WSSP کی گاڑی پہلے آئی تھی، ابھی نہیں آتی تھی۔ جی تقریباً نگراں حکومت کا تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق جب سے جو ہے حکومت گئی ہے تو تب سے یہ گند یہیں پر پڑا ہے، تو ان کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً 1 سال سے جو ہے یہ گند یہیں پہ پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے، تقریباً 24 گھنٹے میں 10 منٹ یا 15 منٹ بجلی دیتے ہیں، اور بل تقریباً 20,000 25,000 50,000 روپے تک منتھلی بل آتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات پر افسوس ہے کہ بجلی خرچ نہیں ہوتی ہے، اور 50,000 40,000 20,000 کم سے کم 10,000 روپے بل بیچتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا بابو گڑی جو ہے وہ پوش علاقوں میں سے آتا ہے، یہاں پر جو زیادہ تر اراکین اسمبلی ہے سابق وہ بھی انہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی کافی ایشوز ہیں۔ ایشوز کیا ہے اور حل کیوں نہیں ہو رہے؟ سب سے پہلے ایشو تو ہمارا یہ ہے کہ یہ بابو گڑی پشاور کارپوریشن پہلے سے پشاور کارپوریشن میں ہے، یہاں ہر وقت مسئلہ گیس کا ہوتا ہے۔ گیس ہمارے یہاں بہت مشکلات ہے علاقے کے لوگوں کو۔ جی گیس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے
غائب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی تو سب کا مسئلہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ ایک یہاں مسئلہ ہمارے ٹیوب ویل کا ہے، یہاں ٹیوب ویل موجود ہے، اس پر ملازم موجود ہیں، اس کے باوجود ٹیوب ویل بند پڑا ہے، فعال نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں گندا پانی پیتے ہیں۔ پورے علاقے میں کوئی ایسا ٹیوب ویل نہیں ہے جو صاف پانی ہمیں مہیا کرے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا، ٹیوب ویل کا جو ایشو انہوں نے بتایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں اس ٹیوب ویل کو فعال نہیں کیا جا رہا؟ کیا کنسرن جو اتھارٹی ہے ان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ تو ہمارا کچھ بات نہیں ہوئے، اور یہ لائن آئی ہے، سارے ٹویل لگی ہے ادھر پارک میں، سارے لائن آئی ہے، ہم نے نلکے بھی لگائی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پانی نہیں آ رہا ہے، ابھی تک اس میں کوئی پانی نہیں آ رہا ہے، اس پہ کوئی ایکشن کسی نے نہیں لیے۔ تو ابھی ہمارے لیے پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے بیمار ہوتے ہیں، پانی میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اس ٹویل کو ہم نے جو ہے نا سارے لوگوں نے اکٹھے فیصلہ کیا کہ چلو ہم نلکے لگائیں، سارے گھروں کے نلکے لگائیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پانی نہیں آ رہی۔ N31 کے ایک اور علاقے نوا کلی میں پہنچ گیا ہوں، اور یہاں کے لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کس قسم کی ایشوز کا سامنا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو گزشتہ عوامی نمائندے تھے، جو سابق اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ بتائیے گا اس علاقے کے ایشوز کے حوالے سے۔ اس علاقے کے مین ایشو 3-4 ہیں۔ آج تک ہم نے جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں اس میں سے کسی نہ MNA کو دیکھا ہے نہ MPA کو دیکھا۔ یہاں کے مین مسائل میں بجلی ہے، جو آئے دن جو ہے نا اس میں فالٹس اور لوڈ شیڈنگ اور ٹرپنگ، ہر 10 منٹ کے بعد بجلی کا جانا آنا، اس سے واٹر سپلائی سسٹم سارا متاثر ہے، ڈرین سسٹم سارا متاثر ہے۔ اس روڈ پہ آگے کسٹم چوک میں آپ جائیں، وہاں دیکھیں کتنا پانی ڈرین کا نکلا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج تک میرے خیال میں اس ایریا میں نے 37 ایئرز رہتے ہوئے گزر گئے ہیں، لیکن میں نے کوئی MNA MPA نہیں دیکھا۔ صرف وہ ووٹ کے وقت آ جاتا ہے کہ ووٹ دیجیے فلاں کو ووٹ دینا ہے، باقی کسی نے کسی کے ساتھ کسی قسم کا کسی مسئلے میں بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ جی میں گلبرگ کے علاقے میں پہنچ گیا ہوں، اور یہاں سے میں آغاز کروں گا اس ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے۔ بیسیکلی اس ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں کے محلوں کی احوال آپ کو بتائیں تو یہاں کے جو مکین ہیں ان کے مطابق تقریباً 1 سال پہلے جو ہے یہاں پہ کھدائی کی گئی تھی گیس پائپ لائنز کے لیے، لیکن ابھی تک جو ہے صورتحال جو ہے سہم ہے، ابھی تک اس محلے کی تعمیر جو ہے وہ دوبارہ نہیں کی گئی۔ جی السلام علیکم، بتائیے گا آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ یار ہمارا کا مسائل کا مسئلہ پہ یہی ہے، گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اور مہنگائی زیادہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اور سب چیزوں کا نقصان ہے، اور ہمارا لوگوں کا سب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہمارا اپنے طرف سے 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کو ہم راضی نہیں کرتے ہیں۔ لوکل کیا مسئلے آپ کے؟ مسئلہ یہاں گیس اور بجلی کا ہے، جو روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نالیے بھی سب بند ہوتے ہیں، یہاں ڈیران بھی پڑا ہوتا ہے، کوئی اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہے یہاں سے کوئی اٹھا لے۔ تو WSSP کے حکام سے کوئی آپ کی بات نہیں ہوئی؟ سوال رابطہ ہوتے ہیں لیکن بہت لیٹ آتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایشو یہ ہے کہ گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور گلیوں میں جو ہے نا یہ پائپ لائن کیے، یہ جو ہے نا یہ پائپ لائن کی وجہ سے سارا گلیاں خراب ہے، اور تیسری بات یہ ہے ادھر یہ نالی ہے، ادھر گند جاتی ہے، یہ گندی پانی سڑک پہ آتی ہے، لوگوں کی کپڑے خراب ہوتی ہے۔